عبدالغفور جیسی موت۔ وہ ہر ملنے والے سے صرف ایک ہی درخواست کرتے تھے، آپ میرے لیے دعا کریں، میرا خاتمہ ایمان پر ہو۔ لوگ انہیں خوشحالی، ترقی، صحت اور عہدے کی دعا دیتے تھے، لیکن وہ اسے روک کر فرماتے تھے، آپ کی دعا سر آنکھوں پر، لیکن مہربانی فرما کر آپ میرے لیے صرف اتنی دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے عبدالغفور جیسی موت نصیب کرے۔ ہم حیران ہو کر پوچھتے تھے، سر یہ عبدالغفور کون تھا؟ وہ ہمارا سوال ہنس کر ٹال دیتے تھے۔ عزیز صاحب کو اللہ تعالیٰ نے ہر لحاظ سے نواز رکھا تھا۔ وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے۔ 1970 کی دہائی میں ہارورڈ یونیورسٹی سے بزنس کی ڈگری لے کر آئے تھے۔ وہ صاحب علم بھی تھے، کتابوں کے ڈھیر پر سوتے اور کتابوں کے کمبل میں جاگتے تھے۔ دنیا میں جو بھی اچھی کتاب شائع ہوتی وہ عزیز صاحب تک ضرور پہنچتی اور عزیز صاحب اسے گھول کر پی جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں صحت کی نعمت سے بھی نواز رکھا تھا۔ وہ 72 سال کی عمر میں 22 سال کے نوجوانوں کا جسم لے کر پھرتے تھے۔ انہیں زندگی میں کبھی سر درد تک نہیں ہوا تھا۔ وہ پیدائشی امیر بھی تھے، والد صاحب ذمہ دار بھی تھے اور صنعت کار بھی۔ وہ فلور ملوں کے مالک تھے۔ وہ اپنی گندم پیس کر بیچتے تھے اور کروڑوں کماتے تھے۔ والدین کی واحد اولاد تھے، چنانچہ خاندان کا تمام مال اور دولت اور سارا اثاثہ انہیں منتقل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سعادت مند اور پڑھی لکھی اولاد سے بھی نواز رکھا تھا، چنانچہ وہ ہر لحاظ سے ایک شاندار زندگی گزار رہے تھے، لیکن اس کے باوجود ہر وقت خود بھی عبدالغفور جیسی موت کی دعا کرتے تھے اور دوسروں سے بھی یہی درخواست کرتے رہتے تھے۔ ہم وجہ پوچھتے تھے تو فرمایا کرتے تھے، بس عبدالغفور مجھے صحیح اور سیدھا راستہ دکھا گیا، اللہ تعالیٰ اسے کروٹ جنت نصیب کرے، اور وہ اس کے بعد خاموش ہو جاتے تھے۔ یہ 1993 کا حج تھا۔ انہوں نے مجھے بلایا، بڑے پیار سے ملے اور فرمایا میں حج پر جا رہا ہوں اور شاید میں وہاں سے واپس نہ آ سکوں، بس بیٹا میں نے آپ سے صرف ایک درخواست کرنی تھی، میں آپ کو جب بھی یاد آؤں آپ میری اولاد کے لیے ایمان پر خاتمے کی دعا کرنا۔ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا اور عرض کیا، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ حج سے واپس نہیں آئیں گے؟ اور دوسرا، آپ اس بار اپنے بجائے اپنی اولاد کے لیے کیوں دعا کرا رہے ہیں؟ وہ ہنس کر بولے، آپ مجھ سے ہمیشہ عبدالغفور کی کہانی سننا چاہتے تھے، میں سمجھتا ہوں اب وہ کہانی بتانے اور سنانے کا وقت آ گیا ہے۔ آپ عبدالغفور کی داستان سنو، آپ کو میری بات سمجھ آ جائے گی۔ وہ رکے اور پھر آہستہ آواز میں بولے، عبدالغفور ہماری لاہور کی مل میں ملازم تھا۔ وہ بلا کا کام چور، سست اور دھوکے باز تھا۔ وہ مل کی گندم اور آٹا چوری کر کے بھی بیچ دیتا تھا، کام میں بھی سستی کرتا تھا اور وہ جی بھر کر نکھٹو بھی تھا۔ ہم نے کئی بار اسے نکالنے کا فیصلہ کیا، لیکن پھر میں اپنے والد کی وجہ سے رک جاتا تھا۔ میرے والد نے نصیحت کی تھی، میرے بعد کسی ملازم کو نوکری سے نہیں نکالنا۔ عبدالغفور مجھے والد کی طرف سے ورثے میں ملا تھا، چنانچہ میں اسے برداشت کرنے پر مجبور تھا۔ عبدالغفور کو زندگی میں کسی نے کبھی نماز پڑھتے دیکھا تھا اور نہ ہی کوئی نیکی کا کام کرتے۔ وہ دبا کر سگریٹ بھی پیتا تھا اور چرس بھی۔ پوری زندگی مقروض بھی رہا۔ ہم ہر سال اپنے ایک ملازم کو حج پر بھجواتے تھے۔ ہم اس ملازم کے تعین کے لیے قرآندازی کرتے تھے۔ ہم نے ایک سال قرآندازی کی، عبدالغفور کا نام نکلایا۔ ہم نے اسے حج کی پیشکش کی، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ لوگوں نے اسے بہت سمجھایا لیکن وہ نہیں مانا، چنانچہ ہم نے دوسرے ملازم کو بھجوا دیا۔ اگلے سال پھر اس کا نام نکلایا، عبدالغفور نے اس سال بھی انکار کر دیا۔ ہم نے دوبارہ قرآندازی کی، دوسری بار پھر اس کا نام آ گیا۔ ہم نے تیسری قرآندازی کی، پھر عبدالغفور کا نام آ گیا۔ ہم نے تجربے کے لیے مرتبان میں چوتھی مرتبہ عبدالغفور کی
پرچی نہ ڈالی اور اس کی جگہ خالی پرچی ڈال دی۔ چوتھی مرتبہ پرچی نکالی تو وہ خالی نکلی، گویا اللہ تعالیٰ ہر صورت عبدالغفور کو حج کرانا چاہتا تھا، لیکن وہ نہیں مان رہا تھا۔ ہم نے اس پر بہت زور دیا، مگر اس کا کہنا تھا مجھے تو نماز بھی نہیں آتی، میں حج کر کے کیا کروں گا۔ میں نے آخر میں اس کے ساتھ سودا کیا، میں نے اس سے کہا تم حج پر چلے جاؤ، میں تمہیں پورے سال کی تنخواہیں اضافی دے دیتا ہوں۔ وہ لالچ میں آ گیا۔ میں نے مولوی صاحب کا بندوبست کیا، مولوی صاحب نے اسے نماز اور حج کا طریقہ سکھایا، دعائیں اور آیتیں یاد کرائیں، اور ہم نے اسے حج پر روانہ کر دیا۔ عبدالغفور حج پر گیا، حج کیا، طواف الوداع کیا، عشاء کی آخری نماز پڑھی، سجدے میں گیا اور سجدے ہی میں انتقال کر گیا۔ وہ مرنے کے بعد دیر تک سجدے میں پڑا رہا۔ ساتھیوں میں سے کسی نے ہلایا تو پتہ چلا عبدالغفور انتقال کر چکا ہے۔ آپ اللہ کے فیصلے دیکھیے۔ اس رات امام کعبہ کا انتقال ہو گیا۔ اگلی صبح امام کعبہ کا جنازہ تھا۔ عبدالغفور کی میت بھی امام کعبہ کے ساتھ حجر اسود کے سامنے رکھ دی گئی اور لاکھوں حاجیوں نے اس کا جنازہ پڑھا۔ ہمیں اطلاع دی گئی، ہم سے نعش کے بارے میں پوچھا گیا۔ ہم نے اس کی بیگم سے پوچھا، بیگم کا کہنا تھا اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے گھر بلایا ہے تو پھر اس کی تدفین بھی وہیں کر دی جائے۔ ہم نے اس کی تدفین کی اجازت دے دی اور یوں وہ مکہ مکرمہ میں دفن کر دیا گیا۔ میں اس کے نصیب پر حیران رہ گیا۔ میں اس کی بیگم کے پاس گیا اور اس سے عبدالغفور کی خوشبختی کی وجہ پوچھی۔ بیگم نے ایک عجیب بات بتائی۔ اس کا کہنا تھا میرے خاوند میں کوئی خوبی نہیں تھی، اس نے زندگی میں کبھی کوئی نیکی نہیں کی۔ میں خود حیران تھی اللہ تعالیٰ نے اسے کس نیکی کا صلہ دیا۔ میں کئی دن تک سوچتی رہی، پھر مجھے اچانک اس کی ایک اچھی عادت یاد آئی۔ ہمارے محلے میں ایک خوبصورت بیوہ ہے، یہ نوجوانی میں بیوہ ہو گئی۔ محلے کے تمام لفر اس پر بری نظر ڈالتے تھے۔ اس کی 2 چھوٹی چھوٹی بیٹیاں تھیں۔ مکان اس کو اس کا مرحوم خاوند دے گیا تھا۔ گھر کے اخراجات اس کے دیور نے اٹھا لیے تھے، لیکن مہنگائی میں اس کا گزارا نہیں ہوتا تھا۔ وہ اپنی بیٹیوں کو پڑھانا چاہتی تھی، اس کے لیے وہ دوسروں کے گھروں میں کام کرنے جاتی، لیکن وہ جہاں بھی جاتی لوگ اس کی عزت پر ہاتھ ڈال دیتے، چنانچہ وہ کام چھوڑنے پر مجبور ہو جاتی۔ میرے خاوند کو پتہ چلا تو وہ اس کی ڈھال بن گیا۔ اس نے اسے اپنی بہن بنا لیا، اپنی منہ بولی بہن کو گھر بٹھایا اور اس کی دونوں بیٹیوں کو اسکول داخل کرایا۔ وہ لوگوں سے قرض لے کر آپ کی فیکٹری سے چوری کر کے ان بچیوں کو تعلیم دلاتا تھا۔ وہ ہفتے 10 دن بعد اپنی منہ بولی بہن کے گھر راشن بھی دے آتا تھا، لیکن اس نے راشن دیتے وقت یا بچیوں کی یونیفارم، کتابیں اور فیس دیتے ہوئے کبھی اس کے گھر کی دہلیز پار نہیں کی۔ وہ تمام چیزیں ایک بڑی سی ٹوکری میں رکھتا، ٹوکری بیوہ کی دہلیز پر رکھتا، دروازے پر دستک دیتا اور کہتا مریم بہن میں نے سامان باہر رکھ دیا ہے، آپ اٹھا لیں۔ مریم وہ سامان اٹھاتے وقت ہمیشہ کہتی تھی جا میرے بھائی، اللہ تعالیٰ تمہارا خاتمہ ایمان پر کرے۔ ہمیں یہ دعا عجیب لگتی تھی، لیکن ہم چپ رہتے تھے۔ آپ نے اسے پچھلے سال بھی حج پر بھجوانے کی کوشش کی، لیکن اس نے یہ سوچ کر انکار کر دیا وہ اگر سعودی عرب چلا گیا تو مریم بہن خود کو بے آسرا محسوس کرے گی۔ وہ اس بار بھی نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن آپ نے اسے پورے سال کی اضافی تنخواہ دے دی۔ عبدالغفور نے وہ ساری رقم مریم بہن کو دے دی اور خود حج پر چلا گیا۔ اس کا وقت پورا ہو چکا تھا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے زبردستی مکہ بلوا لیا۔ مریم بہن کی دعا قبول ہوئی اور میرا خاوند ایمان کی عظیم حالت میں اللہ تعالیٰ کے پاس چلا گیا۔ آپ حیران ہوں گے، مریم بہن نے جب یہ خبر سنی تو اس کے منہ سے بے اختیار شکر الحمدللہ نکل گیا۔ وہ رکے، چند لمبے سانس لیے اور پھر
گویا ہوئے۔ میں یہ داستان سن کر سکتے میں آ گیا۔ میں اس کے بعد مریم بہن کے گھر گیا اور میں نے عبدالغفور کی طرح اس خاندان کی ذمہ داری اٹھا لی۔ میں اس دن سے مریم بہن، عبدالغفور کی بیگم اور اپنے تمام دوستوں سے درخواست کر رہا ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے عبدالغفور جیسی موت نصیب کرے۔ میں خود بھی دن میں سینکڑوں مرتبہ ایمان پر خاتمے کی دعا کرتا ہوں۔ میں نے زندگی میں کبھی حج نہیں کیا، 15 سال سے عبدالغفور کی طرح بلاوے کا انتظار کرتا رہا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے میری سن لی۔ چنانچہ مجھے بھی عبدالغفور کی طرح زبردستی طلب کیا جا رہا ہے۔ میں جا رہا ہوں، مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ مجھے عبدالغفور جیسی موت دے گا۔ وہ رکے، خوشی کے آنسو پوچھے، مجھے سینے سے لگایا اور اپنے بیڈ روم میں چلے گئے۔ میں دیر تک ان کے ڈرائنگ روم میں حیران و پریشان بیٹھا رہا۔ وہ چند دن بعد حج پر تشریف لے گئے، حج کیا، مدینہ منورہ تشریف لے گئے، عشاء کی نماز کے لیے مسجد نبوی گئے، سجدے میں گئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بلا لیا۔ وہ جنت البقیع میں صحابہ کرام رضی اللہ کی قربت میں دفن ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں عبدالغفور جیسی موت نصیب کر دی۔